بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 22 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم ایک الگ مستقل باب سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، باب الاغتسال یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا باب۔ تو اس میں ہم احناف کا مذہب جو ہے وہ بھی پڑھیں گے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، سنن میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، کیا اس کا شرعی نقطہ نظر ہے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی قرات کرتے ہیں، ترجمہ کرنے کے بعد جو حاصل کلام ہوگا وہ ذکر کیا جائے گا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں جناب نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر کے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اس سے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں صفوان بن سلیم نے عطاء بن یسار سے اور انہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المسلمین هذا یوم جعلہ اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك۔ امام مالک نے ہمیں بیان کیا، یہ امام محمد فرماتے ہیں، اور امام مالک نے ہمیں اور امام زہری سے انہوں نے روایت کیا اور انہوں نے سباق سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، بس غسل کر لیا کرو، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو اس کے لگانے میں کوئی نقصان نہیں، اور اس دن تمہارے لیے مسواک کرنا یہ ضروری ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی المقبری عن ابی ہریرہ قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کغسل الجنابۃ۔ فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے روایت کیا مقبوری سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خبر دی کہ جمعہ کے دن نہانا جو ہے یہ ہر بالغ پر لازم ہے، جیسا کہ غسل جنابت یہ لازم ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل۔ ہمیں امام مالک نے نافع سے اور انہیں ابن عمر نے خبر دی کہ وہ جمعہ پڑھنے بغیر غسل کیے نہیں جاتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعۃ وعمر بن الخطاب یخطب الناس فقال ایت ساعة هذه؟ فقال الرجل
انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ثم أقبلت. قال عمر: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر بالغسل. اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زہری سے، اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں آیا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا زمانہ خلافت تھا اور یہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے. تو جیسے وہ شخص آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ ایۃ ساعۃ ھذہ، یہ کون سا وقت تمہارا آنے کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بازار میں تھا، وہاں سے لوٹا تو اذان سن کر وضو کر کے سیدھا یہاں آ گیا. تو اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو سیدھا وضو کر کے یہاں آیا، یعنی آیا بھی تو وضو کر کے، یعنی یہ قصور ہے کہ صرف وضو کر کے آ گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے؟ قال محمد: الغسل افضل یوم الجمعۃ ولیس بواجب وفی ھذا آثار کثیرۃ. اب احادیث کافی ہو گئی. اس پر امام محمد علیہ رحمہ اپنا کلام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کی تائید میں بہت سے آثار آئے ہیں. اب مزید احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. قال محمد اخبرنا الربيع بن صبيح عن سعيد الرقاشي عن انس بن مالك وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ربیع بن صبیح نے سعید رقاشی سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے اور حسن بصری سے خبر دی ہے، اور دونوں حضرات اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی مرفوعاً روایت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی سند کو پہنچاتے ہوئے ان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے بہتر اور عمدہ کیا، اور جس نے غسل کیا تو فرمایا کہ یہ افضل عمل ہے، یہ اعلیٰ کام ہے. وضو کیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر غسل کیا تو اس نے افضل عمل کیا. تو اب یہ کثیر احادیث ہم نے ابھی تک اس حوالے سے سنی ہیں جمعہ کے دن غسل کرنے کے حوالے سے. ابھی احادیث کا سلسلہ مزید آگے بھی جاری رہے گا، اور اس پر جو احادیث ہیں پھر ان پر جو تبصرہ ہے وہ بھی آئندہ ہوگا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آئندہ جو ہمارا سبق ہے اس میں عید پر جو غسل کے حوالے سے بات ہے، یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یعنی چھوٹی عید ہو جو رمضان کے بعد آتی ہے، یا پھر جو عید الاضحیٰ ہے یعنی کہ قربانی والی عید کہ جس میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو ان عیدوں کے حوالے سے بھی جو غسل کے مسائل ہیں وہ، اور اس جمعے پر جو غسل کے احکامات ہیں، فرض ہے یا واجب ہے، احناف کا مذہب کیا ہے، یہ ساری گفتگو ہمارے آج کے سبق کا حصہ نہیں بنے گی، بلکہ یہ آئندہ ہمارے سبق کا حصہ ہوگی. آج ہم اپنے سبق کو یہیں پر اس کی احادیث کو موقوف کریں گے اور یہیں پر اسے موقوف رکھیں گے. اور چونکہ ہمارا ابھی تک جب سے موطا امام محمد شروع ہوئی طہارت کا باب چل رہا ہے، اور پہلے نماز کے اوقات سے شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ طہارت، وضو، اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی کے حوالے سے مسائل، جو جملہ جو طہارت کے احکامات ہیں چونکہ وہ زیر بحث ہیں، اور پانی وضو کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی تو غسل کا چیپٹر شروع ہوا. اب غسل میں جو فرائض کی متعلق گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی، تو جو سنن اور مستحبات سے تعلق رکھتا ہے غسل
اس پر ہمارا کلام جاری ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اسے مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو ہوا اسے یاد رکھیں، اچھی طرح اپنے خلاصہ کلام کے طور پر رجسٹر پہ لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔